اساتذہ کرام دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. اپنے لیے دعا مانگیں، شاگردوں کے لیے دعا مانگیں، جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کے لیے دعائیں مانگیں، جن مصنفین کے کتب پڑھا رہے ہیں ان مصنفین کے لیے دعائیں مانگیں. اگر مدرس ہے تو جس مدرسے کا محتمم ہے اس کے لیے دعا مانگیں کہ اس نے مدرسہ بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، اس نے میرے لیے انتظام کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کمیاں کوتاہیاں نظر انداز فرما دیں. انسان ہے، غیر نبی ہے، معصوم نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال کے بعد کے لوگ ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اساتذہ کرام دعاؤں کا بہت اہتمام فرمائیں. اپنے طلبہ کے لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. میں بحمد اللہ تعالی اپنے طلبہ کے لیے اور میرے طلبہ جو مجھ سے پڑھنے کے بعد آج اساتذہ بنے ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. بعضوں کے لیے نام لے لے کر کرتا ہوں، بعضوں کے لیے عمومی دعائیں کرتا ہوں. اور اپنے سے وابستہ طلبہ اور مریدین کے لیے میں بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کعبہ کے طواف میں بھی ان کی دعاؤں میں نہیں بھولتا. یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کا فیض ہمارا فیض ہے، ان کا آگے بڑھنا ہمارا بڑھنا ہے. شاگردوں کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تاکہ اور آگے نکلیں. طلباء کرام کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، اپنی دعا مانگیں. کوئی طالب علم کمزور ہے اس پر محنت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں. کسی طالب علم کی اخلاقی کمزوری ہے اس کی تربیت بھی کریں، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں. کسی طالب علم کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس کی ضرورت کے لیے دعا بھی کریں. تو اپنے لیے بھی دعا کریں، طلباء کے لیے بھی دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مبارک دعائیں فرمائی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ اکبر، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا طیبا. دعائیں مانگیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع ومن دعوت لا استجاب لہا. کیسے آپ نے دعائیں مانگی؟ ہم دعائیں مانگے یا اللہ علم نافع عطا فرما، مجھے بھی میرے شاگردوں کو بھی. دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں. اور دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، دعائیں مانگنی ہیں. دعا پڑھنی اور ہے کہ بغیر سمجھے یہ دعا پڑھنا ہے، اور سمجھ کے اللہ سے مانگیں. اور مانگنا تو ایسے ہے کہ جیسے چھوٹا بڑے سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، التجا کے ساتھ مانگتا ہے اور چمٹ کے مانگتا ہے اور بڑے ناز سے مانگتا ہے. کبھی چھوٹا بچہ دیکھے اپنے ماں سے اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے، وہ ڈانٹ دے تو تب بھی مانگتا ہے، ضرورت ہو تو رو کے مانگتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا، کبھی نہ دے تو کل پھر بیٹھا ہوتا ہے. تو یوں اللہ سے مانگے. ہم نے اللہ کا دربار چھوڑنا نہیں ہے. الہی عبدک العاصی عطاکا مخرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تطردنی فمن یرحمنی سواکا. اللہ تیرا بندہ تیرے دربار پر آیا ہے، اللہ تجھی سے مانگتا ہے. اگر تو نے مسترد کر دیا میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے. اللہ سے مانگیں. مانگنے پر دیکھیں پھر برکات کیسی آتی ہے. خوب مانگیں اساتذہ کے لیے. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر مدرسے میں کوئی استاذ ہو اس کی علمی قابلیت زیادہ ہو اور وہ ترقی کر رہا ہو اور اس کے بارے میں شیطان دھوکہ دے، حسد پیدا کرے، اس کا نام لے کر دعا مانگے، انشاءاللہ حسد گیا، حسد ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی. دعاؤں کا اہتمام کریں.